بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کنوج کی جنگ ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں کنوج کے مقام پر 17 مئی 1540 کو شیر شاہ سوری اور مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کے درمیان لڑی گئی۔ ناظرین، اس جنگ کو بلگرام کی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہمایوں نے 26 جون 1539 کو جنگ چوسا میں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد کیسے فوج جمع کی اور ایک سال کے بعد 1540 میں کنوج کے میدان میں ایک بار پھر شیر شاہ سوری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، 26 جون 1539 کو افغان سردار شیر شاہ سوری اور مغل بادشاہ ہمایوں کی فوجیں چوسا کے مقام پر آمنے سامنے ہوئیں۔ ناظرین، اس جنگ کو چوسا کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں شیر شاہ سوری نے مغل افواج کو شکست دی۔ ناظرین، ہمایوں نے سوری افواج سے بچنے کے لیے دریائے گنگا میں چھلانگ لگا دی اور میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ناظرین، ہمایوں سوری افواج سے چھپتا چھپاتا آگرہ واپس آ گیا اور ہمایوں نے اپنے بھائی ہندل مرزا اور عسکری مرزا سے سوری افواج کے خلاف لڑنے کے لیے مدد مانگی، تو ہندل مرزا اور عسکری مرزا نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ ناظرین، اس کے بعد ہمایوں اپنے دوسرے بھائی کامران مرزا کے پاس گیا جو کابل اور قندھار کا حکمران تھا۔ ہمایوں نے کامران مرزا سے بھی سوری افواج کے خلاف لڑنے کے لیے مدد مانگی، لیکن کامران مرزا نے اپنے بھائی ہمایوں کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی فوج لے کر لاہور چلا گیا۔ کامران مرزا کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ہمایوں کو بہت مایوسی ہوئی، لیکن ہمایوں نے ہمت نہیں ہاری اور 40,000 کا لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، اس 40,000 کے لشکر میں زیادہ تر آدمی ایسے تھے جنہوں نے جنگ لڑنا تو بہت دور کی بات تھی، کبھی میدان جنگ دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہمایوں کے پاس تربیت یافتہ سپاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہمایوں نے ان غیر تربیت یافتہ سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، ہمایوں کے سپاہیوں کی تعداد سوری افواج کی نسبت کہیں زیادہ تھی۔ ہمایوں کے پاس توپ خانے بھی شیر شاہ سوری کے توپ خانوں کی نسبت بہت بہتر تھے۔ ناظرین، ہمایوں نے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کے بعد کنوج کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، تو دوسری طرف شیر شاہ سوری پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کے مغربی کنارے پر بلگرام شہر کے نزدیک اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ناظرین، ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے گنگا کے مغربی کنارے پر کنوج شہر سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر پڑاؤ کیا۔ ناظرین، دونوں فوجوں نے دریائے گنگا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ کوئی بھی فوج دریائے گنگا کو پار کر کے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی فوج اپنی پشت پر دریا کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ناظرین، دونوں افواج نے تقریباً ایک ماہ تک دریائے گنگا کے کنارے پڑاؤ کیے رکھا۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کا ایک سپہ سالار خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ بنگال سے شیر شاہ سوری کی مدد کو آن پہنچا۔ جب شیر شاہ سوری کو خواص خان کی آمد کی خبر ملی تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر تم چاہتے ہو تو دریا کے اس طرف آ جاؤ، ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے۔ اگر تم دریا کو پار نہیں کرنا چاہتے تو تم راستہ چھوڑ دو، ہم دریا کے اس طرف آ جاتے ہیں۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کا آئیڈیا پسند آیا اور ہمایوں نے اسی قاصد کے ذریعے شیر شاہ سوری کو پیغام بھیجا کہ سوری افواج گھاٹ کا راستہ چھوڑ دے تاکہ مغل افواج دریا کو پار کر سکے۔ ناظرین، شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کا پڑاؤ دریا کے کنارے سے اٹھا کر کئی کلومیٹر پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ سوری افواج بلگرام شہر کے قریب پہنچ گئی۔ مغل افواج نے ہمایوں کی قیادت میں دریائے گنگا کو عبور کیا اور ہمایوں نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور دوسری طرف شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ناظرین، جنگ کی ابتدا مغلوں کی طرف سے ہوئی۔ مرزا ہندل اور عسکری مرزا نے شیر شاہ سوری کے لشکر کے دائیں حصے پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ شیر شاہ سوری کے لشکر کا دایاں حصہ پیچھے ہٹنے لگا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر خواص خان نے اپنے لشکر کے ساتھ مغلوں کے پشت پر حملہ کر دیا اور مغل لشکر کو ایک سائیڈ پر ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے عادل خان نے بھی
مغلوں پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ مغل لشکر ایک جگہ سمٹنے لگا اور افغان افواج نے مغلوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ ناظرین، افغان افواج نے مغلوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد مارنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ہمایوں نے جب اپنے سپاہیوں کو شکست کھاتے دیکھا تو ہمایوں افغان سپاہیوں سے چھپتا چھپاتا میدان جنگ سے بھاگ گیا اور دریائے گنگا کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمایوں شکست کھانے کے بعد میدان جنگ سے بھاگا تو شیر شاہ سوری آگے بڑھا اور اس نے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ کنوج کی جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد شیر شاہ سوری نے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا اور اس طرح ہندوستان سے مغل سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔